کل پی ڈی ایم نے 23 مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ کا اعلان کیا اور آج ہی حکومت نے اپوزیشن کو چیلنج کر دیا ہے۔ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ اپوزیشن احتجاج کا اعلان کر رہی ہو اور حکومت بالکل پریشان نہ ہو رہی ہو بلکہ اپوزیشن کو چیلنج کر رہی ہو۔ آج وزیر داخلہ شیخ رشید نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن کو پیغام دیا کہ 23 مارچ کو ہی آئیں، شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 3.5 سال میں ایک بھی موشن یا بل پر اپوزیشن عمران خان کو شکست نہیں دے سکی۔ بڑا شور ڈالتے تھے کہ ہم استعفے دے دیں گے، استعفے سے بھاگے، پھر یہ عدم اعتماد سے بھاگے۔ آپ نے سڑکوں کا انتخاب کیا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ 1.5 سال اب ذلیل و خوار ہوں گے سڑکوں پہ۔ 17 کو یا 27 کو ایک پارٹی آ رہی ہے، دوسری پارٹی 23 کیا کرنے آ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں۔ 23 تاریخ کا دن بڑا حساس ہے۔ یہ سڑکیں، بہت ساری سڑکیں، مین سڑکیں بند ہوں گی۔ دنیا اسلام کے سینکڑوں وزیر خارجہ اور ان کے ذمہ داران آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی ذاتی سیاست کے لیے ان کو ناراض کرنا ہے، میں نے کوئی شوق سے نہیں کہا تھا کہ آپ 4 دن بعد آ جائیں۔ اب آپ 23 کو ہی آئیں، اب آگے پیچھے نہ ہوں۔ 23 کو آئیں، انشاءاللہ تعالی آپ سیاسی شکست کھائیں گے۔ 23 مارچ کو بھی آپ ذلیل و خوار ہوں گے اور اپنے ساتھ منہ لے کے واپس جائیں گے اور آپ کے لیے ہم کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے تا وقت آپ نے کوئی قانون کے لیے مسئلہ پیدا نہ کیا۔ رشید کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی لائن اور لینگتھ پر ہے۔ الحمدللہ عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ان کو پتہ لگ جائے گا۔ ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی، اور اگر وہ ذہنی طور پر، عقلی طور پر اتنے باشعور ہوتے، اگر ان کو سیاست کی سمجھ ہوتی تو اب تک سمجھ آ جانی چاہیے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی بات پہ، ایک ہی لائن اور لینتھ پہ۔ اپوزیشن کے احتجاج کی دھمکیوں کو کوئی لفٹ کرانے کو حکومت تیار نہیں ہے۔ نون لیگ کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ رانا صاحب آج تک ہوا نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک حکومت ہو جس کی اپنی سادہ اکثریت بھی نہ ہو، جس کے اتحادی بھی اس پر تنقید کرتے ہوں، ساتھ میں اس کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھتے ہوں، مہنگائی بھی اپنی جگہ پر ہو، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ رہی ہو جس سے حکومت پر دباؤ ہو، مگر وہ اپوزیشن کو کسی خاطر میں نہ لائے۔ رانا صاحب اس کا مطلب کیا ہوا؟ حکومت بہت بھاری ہے یا آپ لوگ بہت ہلکے ہیں؟ نہیں، اس میں نہ حکومت بھاری ہے اور نہ ہم ہلکے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ جلتی پہ تیل۔ یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں ایسے ایونٹ سے پہلے اور اشتعال دلاتے ہیں اور اس قسم کے گھٹیا الفاظ جو ان کی اپنی ذہنیت کے مطابق ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے مخالفین کے لیے، اور پھر یہ وہی باتیں ہوتی ہیں کہ جو اس ایونٹ کا جو ہے وہ موڈ سیٹ کرتی ہیں۔ اگر یہی گالی گلوچ اور یہی تانے اور اسی قسم کی گفتگو کہ یہ ذلیل و رسوا ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، اگر یہ ایکسرسائز جاری رہی، اور ابھی 1 مہینہ پڑا ہے، ابھی 23 مارچ میں پورا 1 مہینہ پڑا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ اگلے 10-15 دن میں یہ پارا، یہ ٹمپریچر جو ہے وہ کہاں پہ پہنچے گا، اور یہ پھر ہمیں سوٹ کرے گا یا کسی اور کو سوٹ کرے گا؟ رانا صاحب ابھی 2 مہینے باقی ہیں، ایسے مواقع کے اوپر صرف ایک واقعہ ہوتا ہے، ایسے مواقعوں کے اوپر ایک واقعہ ہوتا ہے جو پھر جو ہے نا وہ پھر واقعات کی ایک سیریز کو جو وہ شروع کرتا ہے۔ رانا صاحب آپ لوگ لاسٹ ایئر بھی کہتے تھے کہ ایک واقعہ کوئی چنگاری بنتا ہے، پچھلے سال بھی کچھ نہیں ہوا، اور عام طور پر حکومتیں 2 ہی چیزوں سے اپنا کانفیڈنس ڈرائیو کرتی ہیں، یا تو اپنی طاقت سے یا پھر مخالف کی کمزوری سے۔ اب ان کی طاقت تو نظر آ رہی ہے کہ وہ اتحادیوں کی حکومت پر چل رہے ہیں، کارکردگی پر سوال اٹھ رہے ہیں، یعنی کہ انہیں آپ کمزور لگتے ہیں۔ آپ پچھلے سال بھی یہ کہتے تھے کوئی ایک چنگاری اٹھتی، کچھ نہیں ہوا، انہیں پتہ ہے آپ میں طاقت نہیں۔ دیکھیں شاہ زیب، یہ اس سے پہلے تو ہم نے کوئی لانگ مارچ جو ہے وہ نہیں کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے جب کیا تھا تو آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت کس طرح سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، کس طرح سے جو ہے یہ وفد بنا کے بھیج رہے تھے، کس طرح سے یہ منتیں کر رہے تھے، اور پھر کیا وعدے وعید کیے انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے کر کے جو ہے ان کو اٹھایا تھا۔ اور باقی ان کی طاقت کا اندازہ آپ نے وہ TLP کے مارچ سے جو ہے وہ دیکھ نہیں لیا تھا۔ اسی طرح کی بڑکیں نہیں لگا رہے تھے، یہ اسی طرح سے نہیں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ہم ان کو سارٹ آؤٹ کریں گے، ہم ان کو جو ہے وہ باہر نہیں نکلنے دیں گے، ہم ان کو آگے نہیں آنے دیں گے۔ اس کے بعد پھر کیا کیا انہوں نے؟ پھر کس طرح سے بار بار انہوں نے اسی قسم کی جو ہے وہ تکبرانہ گفتگو کر کے اس کے بعد پھر ان کے پاؤں پکڑے، اور آخر میں جو انہوں نے کیا
وہ تو ایک اسٹیٹ سرنڈر تھا، یعنی ریاست کے جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے کے مترادف تھا جو انہوں نے معاہدہ کیا۔ اب بھی جب ہم سڑک پہ آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ، میں اب کوئی بات کرنی نہیں چاہتا کیونکہ چنگاری جو ہے نا وہ ان کی طرف سے لگنی ہے، ہماری طرف سے نہیں لگنی۔ ہم تو قانون اور آئین کے مطابق ایک اپنے جائز مطالبے کو جو ہے وہ اسرٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے، لیکن اگر چنگاری ان کی طرف سے جو ہے وہ لگی تو پھر جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھ جائے گا۔ صاحب یعنی آپ کو چنگاری ہی کی ضرورت ہے نا، یا پھر آپ تحریک لبیک کی مثال دے رہے ہیں؟ ظاہر تحریک لبیک والی جو بات ہے وہ تو آپ نہ کریں گے نہ آپ کو کرنا چاہیے کہ مذہب کا اس طریقے سے استعمال کیا جائے، نفرت انگیزی پھیلائی جائے اور پھر حکومت کو گھٹنوں پر لایا جائے، جو آپ کے ساتھ بھی ہوا تھا اور غلط ہوا تھا۔ تو اس کے علاوہ تو آپ کو چنگاری کا انتظار ہے نا، یعنی کہ حکومت کی کارکردگی جس کی آپ بات کرتے ہیں عوام خود نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ ایک چنگاری کا انتظار کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ ان کی جو اس وقت ان کی جو صورتحال ہے، جو ان کی کارکردگی ہے، جس طرح سے لوگ پریشان ہیں، جس طرح سے لوگوں کا جینا مشکل کیا ناممکن ہو چکا ہے، اور جس طرح سے گھر گھر میں جو ہے وہ ان کے متعلق جس نفرت کا اظہار ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ لوگوں کے باہر نکلنے کی ایک قدم جو ہے وہ آگے بڑھانے کی بات ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ ہم لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں، ہم قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کرپٹ نااہل اور نالائق ٹولے کو اس ملک سے ہٹانے کے لیے اور اس ملک کو بچانے کے لیے آپ گھروں سے نکلیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی پچھلی دفعہ اگر نہیں نکل سکے تو اس مرتبہ نہیں نکلیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ عوام جس دن گھروں سے باہر نکل آئے تو اس دن تو یہ گھنٹوں کی بات ہوگی، یہ تو پھر ہفتوں اور مہینوں کا معاملہ تو جب رہے گا نہیں۔ اب تو حکومت نے یہ نیریٹو بنانا شروع کر دیا ہے کہ ہماری کارکردگی بہتر ہے، 5% سے اچھی گروتھ ہے، سروے آیا ہے جس میں باقی وزراء اعلیٰ سے عثمان بزدار کی کارکردگی بہتر ہے۔ تو اگر کوئی چنگاری آپ کو نہیں ملے گی اور آپ سڑکوں پر نکلیں گے، پیپلز پارٹی پہلے 1 مہینے نکلے گی آپ سے، آپ 1 مہینے بعد نکلیں گے، کیا کر لیں گے؟ دیکھیں، میں اس کی مثال آپ کو اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ جب میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ججز بحالی کیس میں لاہور سے نکلے تھے تو 1 دن پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ماڈل ٹاؤن سے یہ کوئی 400-500 آدمی نکلے گا اور ہم ان کو روک لیں گے یہیں پہ، ان کو آگے جو ہے وہ بڑھنے نہیں دیں گے۔ لیکن جب پھر شام کو وہ نکلے تو اس کے بعد اگلے 2 سے 3 گھنٹوں میں سارے ملک میں یہ معلوم ہو گیا تھا اور ہر طرف یہ بات یہاں ہو گئی تھی کہ لوگ نکل آئے ہیں۔ اب بھی جب انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ لاہور سے اور باقی جس طرح سے پروگرام ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، شاید وہ سندھ سے، اور بلاول صاحب تو شاید کراچی سے شروع کر رہے ہیں، تو جب یہ قافلے نکلیں گے تو اس کا اندازہ جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ عوام ساتھ نکلے ہیں یا نہیں نکلیں۔ اور ہمیں پوری امید ہے کہ ان حالات میں بھی اگر عوام نہیں نکلیں گے تو پھر کب نکلیں گے؟ تو اس لیے ہماری پوری کوشش بھی ہے اور ہمیں یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ 23 مارچ کو پاکستان کے عوام پاکستان کو بچانے کے لیے اس نااہل نالائق کرپٹ ٹولے کو، یہ ایک ٹولہ ہے جو ملک کے اوپر مسلط ہے، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، اس سے نجات کے لیے نکلیں گے۔ راز صاحب، آپ نے جو میاں صاحب کی مثال دی ہے وہ ظاہر ماضی بعید کی مثال ہے، جو لیٹسٹ مثال موجود ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے جو آپ کی حکومت کے خلاف وہ 2014 میں نکلے، پھر طاہر القادری صاحب نکلے، اور نہ صرف نکلے، ریڈ زون میں داخل ہونا، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ آور ہونا، سارے کے سارے کام کر لیے انہوں نے، مگر آپ کی حکومت کو وہ گرا نہیں پائے۔ حالانکہ اس وقت آپ اور ادارے سیم پیج پر ہیں نہیں ہیں، اس پر بھی سوال اٹھ رہا تھا۔ اس وقت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیم پیج پر ہیں، کوئی اداروں کے ساتھ ان کے مسئلے نہیں ہیں، عدلیہ کے ساتھ ان کے مسئلے نہیں ہیں، تو اس طریقے سے سڑکوں پر آ کے آپ حکومت گرا نہیں پائیں گے، اور آپ کے ساتھ میاں صاحب بھی نہیں ہیں جو 2009 کے لانگ مارچ میں تھے۔ دیکھیں، اس میں شاذیب ایک فرق ہے کہ اس وقت صرف جو سٹنگ گورنمنٹ تھی نہ اس کی کارکردگی کا مسئلہ تھا، نہ اس وقت ملک میں کوئی ایسا بحران تھا کہ جس سے لوگ تنگ ہوں، بلکہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا، اور اس وقت کے دونوں بڑے مسئلے جو لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی سے متعلق تھے ان کے اوپر جو ہے وہ پروگریس ہو رہی تھی، قابو پایا جا رہا تھا۔ لیکن ایک سازش کے تحت جو ہے وہ حکومت کو پریشان کرنے اور گرانے کے لیے جو ہے یہ کنٹینر پالیٹکس اور یہ لانگ مارچز وغیرہ کیے جا رہے تھے یا کروائے جا رہے تھے۔ اب جو ہے یہ صورتحال بالکل مختلف ہے، اب کوئی سازش نہیں ہو رہی، اب جو ہے وہ ملک میں حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں جو ہے وہ ملک کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے، اکانومی سائیڈ پہ بھی اور لا اینڈ آرڈر کی سائیڈ پہ بھی
اور جو لوگوں کے روزمرہ کے مسائل ہیں اس سائڈ کے اوپر بھی، کہ اب پوری قوم کا ایک مطالبہ ہے کہ اس نااہل ٹولے کو جو ہے وہ اس ملک سے جو ہے اس سے نجات دلائی جائے. تو اب یہ صورتحال ڈیفرنٹ ہے. تو اب اگر عوام نکلیں گے تو اپنے مسائل کے لیے نکلیں گے، اپنے حق کے لیے نکلیں گے، اور آئینی طور پہ جو ہے وہ لوگوں کو، سیاسی جماعتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ ایسی صورتحال میں جو ہے وہ جمہوری انداز سے اپنا پروٹیسٹ جو ہے اس کو آن ریکارڈ لائیں. بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی.